قاتل جو ہے اس نے تو قتل کر دیا گیا جہنم میں، اور وہ جو مقتول ہے وہ کرنے لگا تھا، اس کا بس نہیں چلا۔ اب قاتل اور مقتول جنت میں بھی جاتے ہیں۔ مقتول کیسے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء ہو گئے، وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ کیا ہوا؟ الاسلام یہدم ما قبل، جو اسلام ہوتا ہے وہ پہلی چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ڈھیل دے دیں گے تو شاید کہ وہ اس میں کچھ دیر اس میں شاید کوئی ایمان دے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، تو یہ پہلے گزر چکی ہے وہ لعنت والے حصے میں نے اس کا جب خلاصہ ذکر کیا تھا۔ اگلا حکم یہ ہے وراثت کا۔ اگلا حکم وراثت کا ہے، اور وراثت کا حکم کیا ہے کہ پہلے وراثت جو تھی وہ طاقتور کے پاس آتی تھی اور چھین لیتا تھا۔ اچھا صرف مال ہی نہیں وراثت بنتا تھا، مال کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، باپ نے زیادہ شادیاں کی ہیں تو جو دوسری اس کی بیویاں ہوتی نا، جو سگی نہیں ہے اس بچے کی، یہ طاقتور، اس نے مال تو ہڑپ کر ہی لیا، اپنی ستیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ جس سے نکاح کرتے تم نے نہیں اب کبھی بھی کرنا۔ تو یہ وراثت میں تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہوتی، مال تقسیم ہوتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ تم اس طرح کرو کہ تم اپنے مال کی وصیت کر جاؤ تاکہ پیچھے لڑائی ختم ہو جائے، اور وصیت کے اندر اپنے والدین اور اپنے جو قریبی ہیں ان کا خیال رکھ کے جانا۔ اس کے بعد حکم یہ منسوخ ہو گیا، نیا حکم آتا ہے وہ سورۃ النساء کے اندر کہ بھئی اللہ رب العزت نے تمہاری وراثت کی تقسیم کے احکامات خود نازل کر دی، یعنی یہ اب نازل ہو چکے ہیں، اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پیچھے حکم تھا کہ والدین قریبیوں اور اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ وراثت کے لیے وصیت کر جاؤ، تو وہ اب مال کی نہ کر کے جاؤ، ویسے اعمال کی وصیت کر جاؤ۔ تو اس میں اعمال کی وصیت باقی رکھی، اصل مال کی وصیت کا حکم منسوخ کر دیا۔ اس میں ہم نے تفصیل سے کچھ چیزیں سمجھی تھی کہ زندگی کے اندر وراثت نہیں ہوتی، زندگی کے اندر ہبہ ہوتا ہے، اور یہ کل نہیں ہوتا، یعنی کل مال کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو غریب نہ کر لو بعد میں تم مانگتے پھرو۔ اور وراثت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جنازہ، پھر وراثت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وراثت میں مکمل مال کی تقسیم ہونی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ہبہ ہے زندگی میں، لیکن کل نہیں ہے، کچھ رکھو اپنے لیے۔ اس کے بعد اگلا حکم ہے رمضان کا، روزوں کا۔ ہم اس کو رمضان بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہی روزے بھی آ جائیں گے، ایک ہی بات ہے، چاہے روزے لکھ لیں چاہے آپ رمضان لکھیں۔ رمضان کا پہلا حکم ہے کہ روزے فرض ہیں۔ پہلے اجازت دی گئی تھی کہ آپ چاہے روزہ رکھ لیں، آپشن تھی، یا چاہے فدیہ دے دیں۔ بعض لوگ روزہ بھی رکھ لیتے، فدیہ بھی دے دیتے، تو یہ ان کے پاس آپشن موجود تھی۔ اس کے بعد نیا حکم نازل ہوا کہ اب رمضان جس کی زندگی میں آئے گا وہ روزہ ہی رکھے گا۔ البتہ اگر کوئی بیمار، مسافر، اور حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے، کوئی ایسی عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے بچوں کو، یا وہ حاملہ ہے، مرضیہ یا حاملہ، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کو بعد میں رکھ لے، معافی تلافی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اس معاملے کے اندر ہمارے بر صغیر کے اندر نہایت کاہلی اور سستی پائی جاتی ہے۔ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بعد میں بھی روزہ رکھتی پائی نہیں جاتی۔ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے، انہوں نے کبھی محسوس بھی نہیں کرایا
جب تک کہ انسان بڑا نہیں ہو جاتا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ اسی طرح اٹھنا، اسی طرح ایفرٹ کرنا، سحری بنانا سارا دن کسی کے سامنے، کیونکہ وہ ایام ہے نہیں بھی وہ روزہ رکھیں گی تب بھی وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ اس کا احترام برقرار ہے، بچوں کسی کو نہیں پتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد کے روزے اس کے سے معاف ہو گئے. فعدۃ من ایام اخر، تو اس کا اہتمام میں نے جتنوں سے پوچھا شاذ و نادر ہی کسی نے یہ کہا کہ ہاں نہیں ہمارے گھر میں کوئی اہتمام ہے. تو میں ہمیشہ یہ مشورہ ساتھ دیا کرتا ہوں، 3-4 سال سے جب سے میں نے اس مسئلے پہ خاص توجہ دی، میں کہتا ہوں یہ جو گھروں کے اندر مرد ہے نا، تو یہ ازراہ کرم اپنی عورتوں کے ساتھ سوموار یا جمعرات کا سردیوں میں روزے طے کر لیں، مل کے رکھ لیں. نسلیں بھی اگلی رکھیں گی، نہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ کیوں روزے رکھے جا رہے ہیں، ان کو یہی پتا ہوگا نفلی ہے اور ان کا نفل کے اندر دل لگے گا اور عورتیں مکمل کر لیں. جو آپ گزر چکے ہیں آپ کثرت سے ویسے نفلی رکھنا شروع کر دیں، اللہ امید ہے کوئی کمپنسیشن دے دے گا، معاف کرنے والا بڑا معاف کرنے والا. گناہ ہوتے پڑے گئے تو پھر کو کہیں پڑے گئے اللہ معاف. اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کہ چونکہ یہاں پر قرآن جو ہے کا اہتمام رمضان میں بہت ہوتا ہے، تو قرآن کے مسائل بیان کی کہ قرآن کتنا عظیم ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ساتھ دعا جو ہے چونکہ ہم لوگ بہت قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں انسان کے اندر جو گناہ پہ لے کے آتی ہیں. ایک شیطان گناہ پہ آتا ہے، قرآن مجید کی آیت الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ایک انسان کا نفس لوامہ ہوتا ہے، وما ابرئ لنفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو اندر ہے نا وہی خود ہی گناہ بے اباری چلے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ شیطان جکڑا گیا تو آدھا حصہ قابو میں آ گیا. یہ جو باقی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے اندر کے نفس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جب شیطان سے دور ہوتا ہے، یعنی شیطان پکڑا گیا تو اس کے اثرات کم ہوئے تو قرآن اور دعا بڑھی. تو اس میں میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، شاید آپ اتفاق کریں یا اختلاف. رمضان آئے اور بہت زیادہ عبادتیں بڑھ جائیں نا، تو پھر اللہ رب العزت سے ایک دفعہ کثرت سے معافی مانگنی چاہیے. اس کا مطلب 11 مہینے پہ شیطان ہے. کیوں جی بات میری سمجھ لگی؟ وہ شیطان کی وجہ سے ہم کر نہیں رہے عبادت، یہ شیطان پڑھیا گیا جیسے. اس کا مطلب اندر نفس ٹھیک تھا ہمارا، اور اگر پھر بھی گناہ کر رہے ہیں تو پھر تو روئیں کہ اتنا گندا نفس اندر کا ہی ابھار رہا ہے. شیطان پکڑا بھی ہے تب بھی اندر ہی شیطان بنا ہوا ہے. تو اس لیے اس میں خصوصی دعا اور قرآن کا اہتمام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے کرتے تھے، اور اس میں دنوں میں پھر اور تیز ہو جاتے، اور آخری عشرے میں تو اور شدہ مئزرہ ہو، لنگوٹ کسنا جس کو کہتے ہیں نا، یعنی ایسے. یہ کس کام کے لیے آتا ہے؟ یہ پوری جدوجہد کے لیے یہ لفظ آتے ہیں. تو پوری جدوجہد کیا کرتے ہیں، جیسے ریح المرسلات تیز آندھی چلتی ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے. اس سے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. بعض لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. کوئی غریب نہیں تھے، پیسے تھے، اپنی مال کا صدقہ کیا کرتے تھے. امیر تھے، زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 100 بکری موجود تھی، تو 100 بکری کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ پڑتی ہے نا، تو پھر زکوٰۃ ادا کرتے تھے، 100 سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. بہرحال یہ موجود تھے ابو داؤد میں حدیث بھی. تو بہرحال یہ رمضان کے مسائل بیان کرنے کے بعد آسانی دے دی گئی کہ آپ دن دن کا روزہ رکھیں، رات کا روزہ معاف کر دیا. اس کے بعد اگلا جو حکم ہے وہ 5واں حکم، وہ ہے حرام نہ کھاؤ. یعنی تم جانتے بوجھتے جھوٹے دلائل لے کے حکمران کے پاس چلے جاؤ، حکمران کے پاس نہ جاؤ کہ تم جھوٹے دلائل کے ساتھ کسی کا مال کھاؤ. میں نے اس وقت اس کی تفصیلات ذکر کی تھی کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے زیادہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اشارتاً کیا فرمایا تھا
کہ میں نے جو فیصلہ کر بھی دیا ہے تب بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. اگر کسی نے کسی کا ناجائز کوئی ایک بالشت بھی قبضہ کر لیا تو 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دلیل کی بنیاد پہ قاضی نے فیصلہ کر دینا ہے. اس نے کوئی اپنی سوچ سے نہیں کرنا, اس نے دلیل کی بنیاد پہ کرنا, اور وہ پھر مجرم نہیں ہے کیونکہ وہ دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے. لیکن اس بندے کے لیے حلال نہیں ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بھی بیان کر دی کہ میں سے بھی اگر کسی نے فیصلہ کروا لیا. آخری چیز تفصیل سے ذکر ہوا جی حج کے احکام, حج کے اس کے متعلقات. اس کے اندر بیان ہوا کہ حج کی ابتدا کیسے ہوگی. اس کے اندر بیان ہوا کہ خرافات جو پہلے لوگ کرتے تھے وہ کیا تھی, اور ان کا رد کیا گیا. اس کے بعد حج کے احکام بیان کیے گئے, اور پھر اس کے بعد تقوی کا حکم آیا کہ حج کے اندر اصل تقوی کا حصول ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر ہوئی. اس کو بار بار دیکھیے گا, میں لنک بھیج دوں گا آپ لوگوں, اور تاکہ وہ پچھلا بھی بھیج دوں گا اس دفعہ, اور یہ بھی بھیج دوں گا, تاکہ پہلے ربع کا بھی خلاصہ ہو گیا, اس ربع کا بھی خلاصہ ہو گیا. تو اب ہمارا یہ آدھا بارہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے احکامات کے اعتبار سے ضبط ہو جائے, کیونکہ جیسے سورۃ بقرہ مکمل ہونی ہمارے اکثریت احکامات مکمل ہو جانے ہیں انشاءاللہ.